سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین، الحمدللہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات و تعلیمات اور آپ کے کرامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں مشہور و معروف آپ کے ملفوظات خوام العقائد، اس کا درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اولیاء اللہ میں مثل آفتاب روشن اور تابناک ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی کرامتوں کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، جس میں حضرت شیخ العارفین خواجہ خوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی، جو اس کتاب کے سلسلے کی 63ویں حکایت ہے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بچہ آیا جو ترک تھا، جو سلطان علاء الدین خلجی کے امراء میں سے تھا، اور اس وقت یہ حال تھا کہ حضرت محبوب الہی کے پیرزادے بابا حضور گنج شکر کے جو پوترے تھے خواجہ عزاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہیں رخصت کر رہے تھے نظام الدین اولیاء مانک پور کی طرف، کڑا کی طرف۔
تو اس وقت یہ لڑکا آیا نوجوان اور نہایت ہی پریشان حال تھا. خدمت شیخ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک کنیز تھی جسے میں بے انتہا چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس کا پتہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو اس کی امید ہی نہ رہی، بڑا پریشان ہوں، اس کے بغیر میرا جینا مشکل ہے. جب اس نے یہ تمام اپنے حال دل سنایا حضرت کے سامنے، آپ مسکرائے اور فرمایا یہ مسکین کیا کرے، یعنی تیری کنیز چل گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. پھر فرمایا کہ یہ ہمارے خواجہ زادے ہیں، خواجہ عیسی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سفر پر جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. اب بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بزرگ ہی سمجھ سکتے ہیں. اب وہ آیا تھا اپنی حاجت لے کر، حضرت نے کہا کہ تم بھی ہمارے بابا حضور کے جو پوترے ہیں ان کے ساتھ چلے جاؤ. اس ترک نے ایک اچھی نسل کا گھوڑا خواجہ عیسی الدین چشتی کو پیش کیا، سوار ہو گئے. پہلی منزل کالنی گاؤں میں پڑاؤ ہوا. وہاں سے دوسرے دن دریائے پہنچے تو دیکھا کہ سلطان کا پائیگا گزر رہا ہے، سب کشتیوں کو گھوڑوں نے گھیر رکھا ہے. خواجہ عیسی الدین کے درمیان گئے تو دیکھا گیا کہ پائیگا کا جو انچارج تھا ایک کشتی میں ایک ڈولا ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا. جب پائیگا کے انچارج نے خواجہ عیسی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کھڑا ہوا، آداب بجا لائے اور بہت تعظیم کی اور عرض کیا کہ بسم اللہ تشریف لائیے، آپ بھی جو ہے آئیے ہمارے ساتھ. حضرت خواجہ عیسی الدین چشتی اور وہ ترک بچہ جو تھا وہ دونوں اندر بیٹھ گئے. گھوڑوں کو کشتیوں میں سوار کیا جا رہا تھا، گھوڑے جو کشتیوں میں سوار کیے جا رہے تھے لے جانے کے لیے. خزارہ ایک موزور گھوڑا اس ڈولے کے نزدیک آ گیا، دوسری کشتی لے کر آئے تو دونوں گھوڑے لڑ پڑے. وہ دو کشتی آ گئی، گھوڑے جو ہے لڑنا شروع ہوئے. اب جب وہ عورت جو ڈولے کے اندر تھی پائمال ہونے کے ڈر سے اچھلی اور ڈولے سے باہر گر پڑی. اس ترک بچے نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور دوڑ کر اس کو لپیٹ گیا اور کہنے لگا تو یہاں کیسے؟ پائیگا کا افسر پریشان ہو گیا. ترک بچے نے شیخزادے سے رخصت لی اور اپنی کنیز کو ساتھ لے کر واپس آ گیا. تو گیا تھا حضرت عیسی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن اسی وہ پائیگا کے لشکر میں جو جا رہا تھا، گھوڑوں کو بٹھایا جا رہا تھا، گھوڑے لڑ لیے تو وہ جو ہے ڈولے میں سے جو ہے لڑکی برآمد ہو گئی. تو وہی کنیز تھی جس کی وہ تلاش میں محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا تھا. اب یہاں پر حج کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس ضعیف کے دادا نے یعنی خواجہ محمد جمال قوام رحمۃ اللہ علیہ شیخ العارفین سے روایت کرتے ہیں کہ ضعیف کے دادا یعنی خواجہ قوام الدین چشتی نے فرمایا کہ 708 ہجری میں رجب کا مہینہ تھا جب میں شیخ کے خادموں کی صف میں داخل ہوا یعنی مرید بنا. بیعت اور خرقے سے مشرف کیا گیا اور خطبہ کرایا. اس کے بعد خدمت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ یہیں رہو. حضرت کا حکم ہوا خانقاہ میں رہنے کا. فرمان شیخ کے مطابق وہ وہیں پر رہے. پھر ایک وقت انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری نیت کیا ہے، کیا چاہتے ہو، کیا تم کعبے کا سفر کرنا ہے؟ بندے نے زمین میں بوس ہو کر عرض کیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں رخصت کریں گے مگر 3 دن یہاں اور رہو. 3 دن رہنا، اس کے بعد جو ہے ہم تمہیں رخصت کریں گے. جو مسئلہ تمہیں درپیش ہو اور تمہیں اسے تحقیق کرنا چاہو تو اس واسطے کے بغیر ہمارے پاس آؤ اور بیان کر دو. کسی واسطے کے بغیر آنا، کچھ بھی اگر کہنا ہے تو ڈائریکٹ کہہ دو. ہاں، تو یہ جو ہے حضرت کی طرف سے جو ہے مریدوں کے اوپر شفقت تھی کہ اگر کوئی بھی پوچھنا ہوتا تو فرماتے ہیں ہم سے راست پوچھو. 3 دن یہاں پر رہنا، مرید ہونے کے بعد 3 دن انہیں رکھا گیا اور ان سے فرمایا کہ جو ہے جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھتے رہو. وہ 3 دن رہے، جو مسائل معلوم کرنے تھے انہوں نے معلوم کیے. یعنی تاج العارفین حضرت شیخ العارفین خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسرا دن ہوا تو خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا آؤ بیٹھو، اور میں آگے بڑھا، زمین بوس ہو کر بیٹھ گیا. خواجہ نے سفر کی باتیں شروع کی. محبوب الہی سفر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اسی میں فرمایا کہ ایک بار ہمارے خواجہ یعنی شیخ الاسلام والمسلمین بابا حضور گنج شکر خواجہ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرید سفر کعبہ کی نیت سے روانہ ہو رہا تھا. خواجہ نے اس سے فرمایا اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں یاد کر لینا. یہ شخص آداب بجا لا کر چلا گیا. اس نے شیخ کی وہ بات ہر وقت یاد رکھتی، یہاں تک کہ ایک دن جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک پانی میں گر پڑا، یعنی جہاز میں سے جو ہے گر گیا پانی کے اندر. اس نے کہا خواجہ آپ نے فرمایا تھا نا اگر تجھے کوئی دشواری پیش آئے تو ہمیں یاد کر لینا.
اب ایسا ہی وقت ہے کہ آپ دستگیری فرمائیں. اب جہاز میں سے گر گیا سمندر کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہے گا کہ اب تو اس سے برا وقت کیا ہوگا, پریشانی کا وقت کیا ہوگا. اور آپ نے جو فرمایا تھا یاد کرنا, وہ اپنے شیخ پیر دستگیر حضرت بابا حضور گنج شکر کو یاد کرنے میں لگ گیا, ان کو ذکر کرنے میں, یاد کرنے میں لگ گیا. آپ دستگیری فرمائے کہتا رہا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص پانی کے اندر سے تابہ کمر برآمد ہوا, اور ایک ہاتھ اس شخص کی گدی پر اور دوسرا کشتی پر رکھ کر اس کو پکڑ لیا اور جہاز کے اندر پھینک دیا. فوراً اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے ہاتھ مارا اس کے اوپر اور پکڑ کر کشتی کے اندر جو اس کو پھینک دیا اور جہاز کے اندر پھینک دیا. اس کے بعد دعا گو سے فرمایا, محبوب الہی نے حضرت شیخ العارفین سے فرمایا, تم سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی کوئی دشواری پیش آئے, کوئی مشکل آئے, تو ہمارے خواجہ کو یاد کر لینا, ہمارے شیخ کو پکارنا, بابا حضور گنج شکر کو آواز دے دینا. میں سمجھ گیا کہ حضرت انکسار کے طور پر, عاجزی کے طور پر اس طرح بیان فرما رہے ہیں. یعنی مرید کو چاہیے کہ جب کوئی مسائل میں گر جائے, پریشانی میں آ جائے, تو وہ سچے دل سے پیر کو یاد کرے, شیخ کو یاد کرے. میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی, اور اس کے بعد حضرت شیخ پر گریہ طاری ہوا. آپ ذرا سنبھلے تو فرمایا آگے آؤ, اور اپنے سر سے دستار مبارک اتار کر مجھے عطا فرمائی. میں زمین بوس ہو کر رخصت ہوا. تو اس طرح جو ہے شیخ تبرک دیتے ہیں, اپنا دستار مبارک جو ہے آپ جو ہے عنایت فرماتے ہیں حضرت شیخ العارفین خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ طریقہ شروع سے بنا ہوا ہے. کہیں مقدس مقامات کی زیارت کو جاتے ہیں یا حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو مریدان باصفا پہلے اپنے شیخ کی زیارت کرتے ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنا معروضہ رکھتے ہیں, ان کی اجازت لے کر جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں تاکہ ان کے سفر میں آسانیاں ہو, دشواریاں ختم ہوں. تیسرے دن پھر مجھے طلب فرمایا, میں حاضر ہوا, فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. آپ نے سفر کی حکایت شروع کی, ہر طرح کی باتیں کرتے رہے. فرمایا انسان کی پہلی نظر جب کعبے پر پڑے اس وقت خدا سے جو کچھ مانگے وہ پا لیتا ہے. جب تم وہاں پہنچو تو دنیا طلب نہ کرنا. یہ بات کہہ کر آپ نے تھوڑا سا توقف کیا, رک گئے کہ خانہ کعبہ پر جب نظر پڑے تو روایت میں آتا ہے حدیث میں وغیرہ بھی کہ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے پہلی نظر پر. تو کہا کہ دنیا نہ مانگنا, دولت نہ مانگنا, مال و زر نہ مانگنا, دنیا کی دولتیں نعمتیں نہ مانگنا. پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر فرمایا عقبہ بھی مت مانگنا. یہ اللہ والے ہیں بزرگان دین جو دنیا و عقبہ سے آگے ان کا مقصد ہوتا ہے. ہاں, تو وہ دنیا و آخرت کے پیچھے نہیں پڑتے. ہمارے سلسلہ چشتیہ کے عظیم المرتبہ شاعر اور صوفی بزرگ شیخ العارفین خضر احد شاہ راہ طریقت حضرت سید محمد افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا. وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا. کسی کو حب دنیا ہے, کسی کو فکر عقبہ. کسی کو دنیا کی محبت لگی ہوئی تو کسی کو فکر عقبہ لگی ہوئی ہے. اور صوفیاء اکرام کا مقصد جو ہے یہ دنیا اور آخرت سے بڑھ کر مولا کی رضا ہوتا ہے, مولا کی چاہت ہوتا ہے. میرے مربی اور استاد محترم آل محمد عارف باللہ سید شاہ خواجہ معین الدین حسن مدنی افتخاری نبیرہ سرکار وطن, وہ اکثر جو ہے فرمایا کرتے تھے. ان کے اشعار ہیں, بڑی نظم ہیں وہ. اس میں انہوں نے کہا جو ہے دنیا کا چاہنے والا وہ حقیقت میں ہے زنانہ رے, اور جو ہے عقبہ کا چاہنے والا وہ نہ مرد ہے نہ ہے زنانہ رے. طالب حق کو مرد کہتے ہیں, طالب حق کو مرد کہتے ہیں, اس کا محمود ہے ٹھکانہ رے. تو یہاں فرمایا نہ دنیا طلب کرنا نہ عقبہ طلب کرنا, یہ دونوں ہیچ ہیں. دعاگوں نے سمجھ لیا کہ شیخ کا مطلب کیا ہے, مطلوب کیا ہے. جب میں اٹھنے لگا تو فرمایا یہ چاہیے کہ جمعہ کا غسل ناغہ نہ کرنا, یعنی پابندی سے کرنا, اور جن لوگوں سے بھی ملنا جلنا کسی کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہونا. پھر فرمایا سلامت جاؤ گے, سلامتی سے واپس آؤ گے اور تندرست رہو گے. تو تین چیزیں بتائی, جاتے وقت بھی جو سلامتی سے جاؤ گے اور واپسی میں بھی سلامتی سے آؤ گے اور تندرست رہو گے, یعنی بیمار وغیرہ نہیں رہو گے انشاءاللہ. یہ کہہ کر حضرت نے رخصت فرمایا. اور بھی بہت اکرام فرمایا. اگر میں سب کچھ بیان کروں تو قصہ دراز ہو جائے. میں آداب بجا لا کر واپس ہو گیا. اب انہوں نے مختصر بیان کیا, نہ معلوم کیا کیا بیان کیا تھا محبوب الہی نے. اگر وہ بیان کر دیتے تو اس کتاب کے اندر آ جاتا. کہا کہ مختصر بیان کر رہا ہوں. جب میں خدمت شیخ سے رخصت ہو کر روانہ ہوا تو بوندی پہنچا. شیخ ماہن بوندی سے ملا. یہ شیخ ماہن بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ والے,
لوگوں نے ان کے بہت سے کشف و کرامات دیکھی تھی، اس علاقے کی مخلوق ان سے عقیدت رکھتی تھی، بے انتہا چاہتی تھی، اور وہ خود شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محبت میں مبتلا تھے۔ لوگ تو ان سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن وہ حضرت محبوب الہی کی محبت میں مبتلا تھے۔ اکثر اپنے کاموں میں خدمت شیخ کی طرف توجہ کرتے تھے، جو کوئی معاملہ ہوتا رجوع ہوتے۔ جب یہ دعا گو ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے عذراء کرم و شفقت چند روز تک اپنا مہمان رکھا۔ ایک روز نماز اشراق ادا کرنے کے بعد دعا گو سے فرمایا، اے فلاں آؤ باہر نکلیں۔ وہ اکثر پہاڑ کے اوپر جایا کرتے تھے، وہاں مشغول ہوتے، وہاں عبادت میں لگے رہتے، اور وہ جس کسی پر شفقت فرماتے کبھی کبھی اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، جس کو چاہتے جس پر عنایت ہوتی اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ دعا گو نے کہا، بہت اچھا۔ شیخ ماہن آگے آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے دامن کوہ تک گیا۔ وہاں ایک بہت گہرا بائیں سیڑھیوں دار کنواں تھا، سیڑھیاں جس میں بنی ہوتی ہیں وہ کنواں تھا۔ شیخ ماہن اس میں نیچے اتر گئے، میں بھی شیخ ماہن کے عقب میں چلتا رہا، یہاں تک کہ پانی کے پاس پہنچ گئے۔ اتنا اندر اترے کنویں کے پانی آ گیا، وہاں بیٹھے، مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے عذراء کرم ہر طرح کی باتیں شروع کی۔ دعا کو بھی سلوک سے متعلق سوال کرتا رہا اور وہ جواب دیتے رہے۔ اسی درمیان میں دعا گو نے عرض کی کہ مخدوم یہ بات طے شدہ ہے کہ جو مرد ہوگا وہ جوابی حملہ نہیں کرتا اور نامرد نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ دعا گو نے عرض کی کہ پھر سزا کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا تم نے ایک مشکل سوال کیا ہے، خیر اب سنو۔ کسی بزرگ سے یہی سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ مرد نہیں مارتا، یہ سچ ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو آزار پہنچانا نہیں چاہتا، مگر حق تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے تو اگرچہ وہ مرد خدا درگزر کرتا ہے مگر حق تعالیٰ نہیں بخشتا۔ یعنی جیسے دو دوست ہوں آپس میں، بہت زیادہ محبت کرنے والے، کوئی غیر آ جائے تو ان میں سے کسی ایک کو آزار پہنچائے تو اس کو برداشت کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ اسے برداشت کرنے میں اسے کوئی نعمت ملنے والی ہوگی، مگر یہ دوسرا دوست جو ہے اس کے لیے برداشت کرنا مناسب نہیں۔ اگر ایسے موقع پر وہ تحمل کرتا ہے تو اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی، لہذا سزا حق کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف دیں تو وہ اس کے اوپر جوابی حملہ نہیں کرتا، یعنی جوابی طور پر کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے ہم نے فلاں کی منت نہیں کی، فلاں کی نیاز نہیں کی، اس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے، ایسا ہو جا رہا ہے، ایسا ہو جا رہا ہے، اس طرح کی جو ہے باتیں جو ہے وہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمانے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جو کوئی ان کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی دو دوست ہوں اور کسی تیسرے آدمی نے آ کر ایک دوست پر حملہ کیا، جس کے اوپر حملہ کیا وہ تو خاموش بیٹھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اجر ملے گا یا مجھے جو ہے کوئی اس کے بدلے میں نعمت ملے گی، وہ تو خاموش ہے، لیکن جو دوسرا دوست ہے، دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اپنے دوست پر حملے کو برداشت نہیں کرتا، وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ والوں سے جو بے ادبی کرتے ہیں یا اللہ والوں کے مقابلے میں آتے ہیں، حدیث پاک کی جو واضح الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف کی کہ جو اللہ والوں سے عداوت کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر عتاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کو سزا ہے۔ اللہ والے تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ مولا اپنے محبوبوں کو جو ستاتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں اور وہ سزا پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا شیخ صدر الدین ملتانی سے بھی یہی سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ فقراء کی تلوار عرش کے نیچے ایک بال سے بندھی لٹک رہی ہے، یہ تلوار اتنی بے ضرر بھی ہے کہ اس بال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ معلوم ہے ایک بال میں طاقت کیا ہوتی ہے، یعنی کتنی طاقت کا بال ہوتا ہے، اس سے بندھی ہوئی ہے، اتنی نازک جو ہے وہ، لیکن اللہ والوں کو ایذا دینے والا خود کو اس تلوار سے الجھا دیتا ہے۔ وہ تلوار تو لٹکی ہوئی ہے، جو ایذا دینے والا ہے وہ خود الجھ رہا ہے اس سے، وہ نہیں ہلتی تلوار، لیکن وہ خود جا کر اس سے الجھ جاتا ہے، لہذا خود بخود اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات پوری کر کے وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہا سنو، اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ تمہارے شیخ کے حق میں کوئی ناپسندیدہ بات کہہ رہا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اگر کسی مرید کے سامنے اس کے پیر کے متعلق کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہاں فرما رہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو تم چاہو گے کہ وہ سزا پائے یا سزا سے بچ نکلے، اگر چاہتے ہو کہ اسے سزا ملے تو تمہیں چاہیے کہ جواب نہ دو، ہاں
اگر شیخ کا کوئی گستاخ ہے اور وہ کسی مرید کے سامنے کہہ رہا ہے تو اگر چاہتے ہو کہ سزا ملے تو فرمانے کہ خاموش رہو، جواب نہ دو، اور اس کا معاملہ شیخ کے سپرد کر دو، خود درمیان سے نکل جاؤ اور انتظار کرو کہ اسے کب سزا ملتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ سلامت بچ نکلے تو اسے جواب دو تاکہ وہ کچھ وہ کہے، تم کچھ بھی کہو، سزا درمیان سے نکل جائے گی۔ اب اگر چاہتے ہو کہ وہ بچ جانا، اسے سزا نہیں ملنا، تو کچھ کہہ دو، یہاں سے کیا ہوگا، سزا نکل جائے گی، یہ آپس میں دونوں کا معاملہ ہو جائے گا، دونوں لپٹ لیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ سزا ملے تو کچھ نہ کہو، خاموش بیٹھ جاؤ اگر وہ شیخ کو کچھ کہہ رہا ہے تو۔ اور اس ضعیف کے دادا نے حکایت بیان کی کہ جب ہم تغر میں پہنچے، ایک دن کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ شیخ الاسلام بہاؤالدین کے ہم خرقہ شیخ عماد الدین تھے، جو برسوں تک شیخ بہاؤالدین اور شیخ صدر الدین کی صحبت میں رہے، ان کے صاحبزادے کی۔ چند سال انہوں نے بزرگوں کی خدمت میں گزارے تھے اور ان کی صحبت اٹھائی تھی اور اس کام سلوک میں بہت سی نعمتیں حاصل کی تھیں۔ اور شیخ ابو بکر تھے جو ایک رشتے سے شیخ بہاؤالدین کے داماد ہوتے تھے، وہ بھی نہایت مشغول تھے، چنانچہ دن رات میں 3 ختم کرنا ان کا وظیفہ تھا، یعنی 3 مرتبہ جو قرآن پاک پڑھتے۔ اس طرح چند روز دوسرے بزرگ تھے، علی شاہ دبا ایک قلندر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ یہ علی شاہ دبابہ بہت بے باک اور منہ پھٹ تھے، یعنی جو چاہے بول دیتے تھے، جسے منہ پھٹ کہتے ہیں، منہ پھٹے کہتے ہیں بولنے والے، ایسے تھے حضرت شاہ دبابہ۔ یہ دعاگو بھی ان بزرگوں کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ علی شاہ قلندر نے اس دعاگو کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے فلاں، تم کس کے مرید ہو؟ دعاگو خاموش رہا۔ انہوں نے اسی طرح 2-3 بار سوال کیا۔ اب دعاگو کے لیے جواب دینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں نے کہا، شیخ الاسلام نظام الدین کے خدمت گاروں میں سے ہوں، یعنی حضرت کا مرید ہوں، محبوب الہی کا۔ انہوں نے پھر کہا، شیخ نظام نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ درویشی کیا چیز ہے؟ 2-3 بار یہی بات پوچھی۔ میں نے کہا، جو کچھ خدمت شیخ نے فرمایا میں کسی کو بتا نہیں سکتا، میں بتانے والا نہیں ہوں، حضرت نے جو بتایا۔ پھر وہ بھڑک گئے، کہنے لگے، مجھے تم کسی کہتے ہو؟ یعنی میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، تو تم مجھے کسی میں لا رہے ہو، یعنی میں کسی ہوں؟ پھر چند ناشائستہ باتیں کہیں اور خدمت شیخ تک پہنچ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی باتوں سے حاضرین مجلس میں ناگواری پیدا ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی سننے والوں کو، مریدوں کو، جو شیخ دبابہ نے کہا، اور ان باتوں سے سب نے برا مانا۔ اسی اثنا میں دیکھتا ہوں کہ گویا شیخ ماہن بوندی مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں نے تم سے کہا تھا نا، اگر تم چاہتے ہو یہ اپنی سزا کو بھگتے تو اسے شیخ کے سپرد کر دو۔ یہاں پہ بتاتے ہیں، میں نے جو کہا تھا کہ اگر یہ سزا ملے اس کو تو اس کو شیخ کے سپرد کر دو، تم درمیان سے دور ہو جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور خاموش رہا۔ محفل کے دوسرے لوگ بھی دم بخود تھے، وہ بھی کہنے سے رک گئے۔ جب ایسا وقت گزرا تو اپنے خادم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، ارے فلاں، اس طرح لاؤ تاکہ ہم جھگڑا ہی نپٹا دیں۔ غلام گیا، اس طرح لے آیا اور لا کر درمیان میں رکھ دیا۔ جب اس نے ایسا کیا میں نے سمجھ لیا اب اس پر پھٹکار ضرور پڑے گی، کیونکہ یہ ان لوگوں کے درمیان اس بات کا اشارہ ہوتا ہے اگر بات چیت میں اس طرح درمیان میں آ جائے تو ان کے پیچھے لازماً سزا بھی آنے والی ہوتی ہے۔ اب یہ طریقہ صوفیہ کے مطابق جہاں اس طرح آ جاتا ہے سزا بھی آ جاتی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو آداب بجا لا کر جلدی سے اٹھ کر چلا گیا۔ ظہر کی نماز کا اول وقت ہو چکا تھا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ علی شاہ دبابہ کے مریدوں میں سے ایک شخص بھاگا ہوا میرے پاس آ رہا ہے کہ شیخ تمہیں بلا رہے ہیں، کرم کیجئے، جلدی سے آ جائیے۔ میں وہاں گیا، علی شاہ کو دیکھا کہ پیٹ کے درد سے تڑپ رہا ہے۔ جب میں داخل ہوا تو کہنے لگا، ارے بھائی مجھے معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے بہت کہا تھا نظام الدین کے متعلق، انہوں نے تو کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ میں نے کہا، خواجہ میں کون ہوتا ہوں اور کیا چیز ہوں جو آپ سے ایسی بات کہتے ہیں؟ ہم یہی باتیں کر رہے تھے، علی شاہ نے جان آفری کی سپرد کر دی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اے عزیز، ہمارے اندر صبر کی برداشت نہیں، ورنہ ان بدگویوں کو کیا کم سزا ملتی ہے۔ الغرض پھر وہ وقت آیا کہ ہم سب 6 اشخاص نے مکے کا ارادہ کیا۔ رمضان کی آخری تاریخ کو مکے میں پہنچے، عید کی چاند رات وہیں تھے۔ جب چند روز گزرے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابھی حج میں بہت بڑا وقت پڑا ہے، ہمیں پہلے رسول اللہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ سب ساتھیوں نے اس تجویز کو منظور کیا۔ ہم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہوئے۔ 17 یا 18 دن
کے بعد جمعرات کا دن تھا، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور زیارت کی سعادت حاصل کی۔ شیخ کا نام سن کر مدینہ کے بزرگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی کہتا تھا وقت پاک شیخ نظام الدین تو خلق میں ایک غلغلہ پڑ جاتا تھا اور سب تعظیم سے سر جھکا لیتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کیا شان اللہ نے محبوب الہی کو عطا فرمائی کہ وہ بیان کر رہے ہیں شیخ العارفین کہ جب مدینہ منورہ جاتا اور شیخ کا نام آتا، وہ کہتے وقت پاک شیخ نظام الدین، تو لوگوں کے اندر ایک ہلچل پچ جاتی اور سب لوگ جو ہے تعظیم سے سروں کو جھکا لیتے تھے مدینہ پاک کے۔ دوشنبے کے دن مدینہ سے مکے کی زیارت کے لیے احرام باندھا۔ راستے میں میرے پاؤں بوجھل ہو گئے، یعنی وزن ہو گئے چلتے چلتے جو ہے، چنانچہ زمین پر ایڑیاں نہیں ٹکا سکتا تھا، عاجز ہو گیا۔ میرے ساتھی موافقت کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ لوگ اب دوست ہے کس طرح چھوڑ کر جائیں، سفر کے لوگ جو تھے آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو ساتھیوں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے۔ اب دیکھا انہوں نے تو آگے بڑھ گئے۔ مجھے خدمت شیخ کا فرمان یاد آیا، یعنی محبوب اللہ نے کہا تھا نا جب کوئی معاملہ ہو تو ہمارے شیخ کو یاد کرنا، خواجہ کو یاد کرنا۔ دہلی کی طرف رخ کر کے میں نے سر جھکا لیا اور کہا آپ نے فرمایا ہے اگر کوئی دشواری پیش آئے تو ہمیں یاد کر لینا، اب یہ وقت ہے کہ آپ کرم سے دستگیری فرمائیے۔ اب وہ پکار رہے ہیں مدینہ پاک کی سرزمین سے محبوب الہی کی طرف متوجہ ہو کر۔ یہ کہہ کر میں ٹھہر گیا، اپنے پاؤں کو میں نے ہلکا محسوس کیا، جیسے کہنا تھا پاؤں ہلکے ہو گئے، سوجن چلی گئی۔ جب غور سے دیکھا تو ایڑیاں پھٹ گئی تھیں اور ان سے زرد رنگ کا پانی نکل رہا تھا جس سے جوتے بھی تر ہو گئے۔ میں نے پانی کی مشک اپنے گردن میں ڈالی اور دوڑ لگائی۔ ساتھی اگرچہ آگے جا رہے تھے مگر میری وجہ سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے بھی جاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں دوڑا چلا آ رہا ہوں تو میرے پیچھے پہنچنے تک رک گئے رہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ چونکہ یہ بات مجھ سے ضبط نہیں ہو سکتی تھی، میں نے شیخ کی مدد ملنے کا حال انہیں بتایا۔ انہوں نے دہلی کی طرف رخ کر کے ادب سے سر جھکا لیا اور رونے لگے، پھر تکبیر اور فاتحہ پڑھی اور آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس کے متعلق حج کے متعلق جو ہے اور جو ہے حکایتیں جو ہے حضرت نے بیان فرمائی ہیں، یہ تسلسل جو ہے چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سلطان المشائخ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں اور ان کی سچی محبت، اطاعت، اتباع اور پیروی نصیب فرمائیں۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، 14 ربیع الثانی یہ بانی خانوادہ چشتیہ بہشتیہ، امام الاولیاء، شہنشاہ ولایت، قدوۃ العارفین، زبدۃ السالکین، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شرف الدین شامی ابو اسحاق چشتی رضی اللہ تعالیٰ کے عرص شریف کی تاریخ ہے۔ آج سے 1104 سال پہلے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ملک شام میں ہوا۔ آپ کی ولادت بھی ملک شام میں ہوئی۔ اس زمانے کا جو قدیم ملک شام تھا وہ بہت بڑا تھا، اب موجودہ جو شام ہے وہ بہت چھوٹا علاقہ ہے ملک شام کا، یہاں تک کہ فلسطین وغیرہ تمام شام کے اندر داخل تھے۔ تو وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 40 روز تک آپ نے استخارہ کیا، تب آپ کو بشارت دی گئی بغداد جا کر خواجہ کریم الدین منعم ممشاد علو دینوری کے مرید ہونا۔ آپ وہاں گئے، ان کے مرید ہوئے، انہوں نے آپ کو چشتیہ سلسلے کا سرگروہ بنایا اور چشتی لقب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کہ جو تمہارے دامن کرم سے وابستہ ہوگا، جو تم سے نسبت غلامی رکھے گا، سب لوگ اسے چشتی کہیں گے، مقام چشت تمہاری وجہ سے مشہور ہوگا۔ حضرت ابو اسحاق چشتی وہاں پر 7 سال تک مجاہدہ کرتے رہے اور اس کے بعد تمام تبرکات خواجہ ممشاد دینوری کو جو رسول اللہ سے پہنچے تھے، ان تمام تبرکات کو انہوں نے جو ہے ابو اسحاق چشتی کے حوالے کیا۔ ابو اسحاق چشتی ان تمام تبرکات کو لے کر چشت مقدس تشریف لائے، افغانستان کا علاقہ چشت پاک، وہاں پر آپ نے تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا، بے شمار مخلوق خدا کو ہدایت عطا فرمائی۔ چشت کے رئیس ابو احمد عبدال چشتی اور دوسرے بزرگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے سلسلہ کرم سے وابستہ ہو گئے اور تمام چیزوں نسبتوں کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو چشتی کہلاتے۔ آپ نے وہاں پر کئی سال تک تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا۔ آخری عمر میں وہ تمام تبرکات حضرت ابو احمد عبدال چشتی کو عنایت فرمائے اور ملک شام کی طرف آپ
روانہ ہو گئے اور وہیں پر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کے عظیم المرتبہ جانشین ابو احمد ابدال چشتی ہوئے، ان کے بعد ان کے صاحبزادے ابو محمد محترم چشتی، اور ان کے بعد ان کے جو ہے بھانجے ناصر الدین ابو یوسف چشتی، پھر ان کے بعد خواجہ قطب الدین مودود چشتی، سلسلہ بسلسلہ آپ کے جانشین ہوئے۔ یہ پانچوں چشت کے رہنے والے تھے، جنہیں خواجگان چشت کہا جاتا ہے یا پنجتن چشت اول کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی کے بعد ان کے مرید حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور خواجہ زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور خواجہ عثمان ہرونی کے ہاتھ پر خواجہ خواجگاں معین بے کساں فخر کون و مکاں خواجہ معین الدین حسن مولائے حق غریب نواز نے بیعت کی۔ اس طرح ایک چشتیہ سلسلے کے نئے دور کا آغاز ہوا، اور عجم کی تاریخ میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور بحکم رسالت مآب حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ تمام تبرکات کو لے کر اپنے شیخ کی خرقہ خلافت کو لے کر ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لائے۔ آپ کے خدو میں میمنۃ لزوم جب ہندوستان کی سرزمین پر پڑھے، اس ہندوستان کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ جو جبینیں بتوں کے سامنے جھکتی تھیں وہ خدا کے سامنے جھکنے والی بن گئیں، اور زبانوں پر کلمہ طیب جاری ہوا، اور بے شمار مخلوق خدا آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی، اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ حضور غریب نواز نے 55 سال راجپوتانے کی سنگلاخ زمین میں تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا، اور اس کے بعد اپنے نامور جانشین مرید و خلیفہ بختیار کاکی کو اپنا سجادہ نشین بنایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی میں رہ کر تبلیغ دین متین کے فریضے کو انجام دیا، اور دہلی ہی کو آپ نے مرکز بنایا۔ حضور غریب نواز جب تک رہے، آپ اجمیر شریف کو مرکز بناتے ہیں، اس کے بعد وہ روحانی مرکز دہلی بنتا ہے، اور دہلی میں ہی بڑے بڑے بزرگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، جس میں نمایاں نام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس تربیت حاصل کی اور تمام جو ہے نعمتیں پائی، اور اس کے بعد پاک پٹن کو آپ نے مرکز بنایا، اور افغانستان تک آپ نے سلسلے کو پھیلایا۔ پاک پٹن سے لے کر افغانستان تک 25,000 خلفاء بابا حضور کے تھے جو تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیتے، جن میں نامور خلیفہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، جن کی سیرت کے حوالے سے، جن کی تعلیمات کے حوالے سے، اور جن کے ملفوظات کے حوالے سے یہ ہمارا درس ابلاغ چشت کے عنوان سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت بابا حضور کے دوسرے خلیفہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان سے سلسلہ صابریہ جاری ہوا، اور نظام الدین اولیاء سے سلسلہ نظامیہ جاری ہوا۔ نظام الدین اولیاء کے نامور خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس سلسلے کو فروغ دیا۔ کمال الدین علامہ اور سرکار بندہ نواز کے سدرات سے اس نصیری سلسلے کی 2 شاخیں پیدا ہوئیں، ایک کو کمالی کہا گیا، دوسرے کو بندہ نوازی کہا گیا۔ پھر یہ سلسلہ کرم آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے دکن کے اندر بندہ نواز کے اولاد امجاد اور آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین نے تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا، اور دہلی میں جو ہے حضرت کمال الدین علامہ کے بعد ان کے صاحبزادگان سے فیض ملا۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی نے اس فیض کو جو ہے عام کیا، اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اورنگ آبادی مولانا فخر الدین محدث دہلوی، ان کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ اور صاحبزادے حضرت قطب الدین دہلوی، اور ان کے صاحبزادے غلام نصیر الدین کالمیاں سرکار، جو مولانا فخر کے پوترے اور وارث و جانشین تھے، انہوں نے تبلیغ سلسلہ چشتیہ کی، اور غلام نصیر الدین کالمیاں کے ممتاز خلیفہ حضرت خواجہ محمد حسن کلیمی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف لائے، اور حیدرآباد میں کلیمی سلسلہ فروغ پایا۔ درگاہ حسین شاہ ولی کے پہلو میں جو مسجد ہے اسی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت محمد حسن کلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نامور مرید و خلیفہ حضرت سید ضیاء الحسن کلیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت انوار الرحمن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور ان کے مرید و خلیفہ مفسر قرآن حافظ و قاری اشراقرات سید شاہ عبد القادر حسینی جیلانی پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہیں، جن سے ہزاروں لوگ جو ہے روحانی اور علوم ظاہری و باطنی جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ ہم تک جو ہے پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں ہم سب پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی خواجگان چشت کے عظیم فیضان سے مالا مال رکھے، اور ان کی نسبت غلامی ہمارے لیے دونوں جہاں کا سرمایہ ہو، اور اسی نسبت غلامی کو لے کر بروز قیامت اٹھیں، اور خواجگان چشت کے زمرے میں اللہ تعالیٰ
ہم گناہ گاروں کا حشر فرمائیں، اور جتنے بھی فیضان چشتیہ کے منسلکین ہیں مولا تعالیٰ ان تمام کو خواجگان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔